شکستہ قبروں میں غور کرو، کیسی کیسی ہستیوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے خبر رہنا قتل کر دینے والا زہر ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ غلط راستہ اختیار کرنے سے اچھا ہے کہ 2 مرتبہ پوچھ لیا جائے۔ دل میں عظیم مقصد لے کر اپنی آنکھوں میں چمک اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا۔ آپ جس سنہرے موقع کی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے آپ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس کی فتح ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر پوری طرح نگران ہے۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی میں سے ہے۔ اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے۔ فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو۔ جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا رہتا ہے لالچ، ہوس اور غصے سے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بات تو ہمیشہ مذہب کی کرتے ہیں مگر ڈرتے ہمیشہ معاشرے سے ہیں۔ محبت ہمیشہ خوبیاں تلاش کرتی ہے، حسد ہمیشہ عیبوں کی جستجو میں رہتا ہے۔ اپنی زندگی میں امید کا دروازہ کھولے رکھیں۔ یاد رکھیں کہ یہ امید زندگی کے سفر کا ایندھن ہوتی ہے، اور زندگی کے سفر میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی امید کا چراغ جلائے رکھتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب زبان اس دکھ کو بیان نہ کر سکے جس میں روح جکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ ایک فضول سی آسائش ہم کو کیسے پرتکبر اور بیوقوف بنا دیتی ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے۔ اندھوں نے متفقہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فساد کی جڑ بینائی ہے۔ مومن وہی ہوتا ہے جو ناکامی پر غمگین نہ ہو اور نہ ہی جیت پر غرور کرے۔ مومن ہمیشہ تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ جس کے ساتھ اللہ ہوا اسے کوئی غم اور افسوس نہیں۔ آگ بہت خطرناک ہے مگر ایک آگ کوئلہ بناتی ہے اور ایک آگ کندن بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اگر تم کسی کے غلام بننا چاہتے ہو تو ایک اللہ کے غلام بنو۔ اللہ کا حساب کتاب سب کے لیے برابر ہے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔
بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے، بس جو چاہے راستہ اختیار کر لے اپنے رب تک پہنچنے کا۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ ہر خوشی کے پیچھے درد، محنت، کوشش اور مصیبت ہوتی ہیں۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی ہے انسان، مسکرانا سیکھ لے وجہ تلاش نہ کر۔ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو، وہ سب کچھ تمہارے حوالے کر دے گا۔ شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے متواضع ہو جاتا ہے، اور برا آدمی علم حاصل کر کے متکبر ہو جاتا ہے۔ جو ذات باری تعالیٰ تجھے مالدار نہیں بنا رہی، وہ تیری مصلحت تجھ سے بہتر جانتی ہے۔ تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ عقل مند پہلے دل سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بولتا ہے۔ زیادہ کھانے سے بچو کہ یہ دل کو اجاڑتی، بیمار بناتی اور عبادت سے روکتی ہے۔ فتح امید سے نہیں، علم اور خدا پر بھروسے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جسم روح بن جاتی ہے، اور جب وہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو روح جسم بن جاتی ہے۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے لیکن نجات بھی اسی میں ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کی وجہ بن جاتی ہے۔ بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہت بہتر ہے۔ جو آدمی اچھے وقتوں میں بھلائی نہیں کرتا وہ برے وقتوں میں دکھ اٹھاتا ہے۔ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہے، قبر اس کے لیے آرام دہ ہے۔ جتنے دن زندہ رہو اسے غنیمت سمجھو، اور اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں مردہ کہیں نیکی کر جاؤ۔ جو شخص اپنے سے بڑے عالم سے اس لیے بحث کرے کہ لوگ اس کو عالم سمجھیں تو وہ سمجھ لے کہ وہ جاہل ہے۔ جو شخص اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور خوشامد پسند کرتا ہے پہلے درجے کا بیوقوف ہے۔ آنکھیں شیطان کا جال ہیں، توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل اور عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ بوجھ اٹھانے والے بیل اور گدھے لوگوں کو ستانے والے انسانوں سے بہتر ہیں۔ وہ سچ مچ کا عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات منہ سے نہیں نکالتا۔ زمانے کی گردش سے دل شکستہ ہو کر نہ بیٹھ، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ لالچ کو چھوڑ دینا بزرگی ہے، اور لوگوں سے امید نہ رکھنا بے نیازی ہے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔
غریب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ تاکہ اس کی زبان کھلے اور ہمت بڑھے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو حق جانتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو راضی رکھنا عقل مندی سے دور ہے۔ جسے کوئی مصیبت نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ جس کا لباس پاک اور عادت ناپاک ہے اس کے لیے جہنم کے دروازے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی مانگنے والا عاجزی سے تجھ سے مانگے تو اس کو دے دو، ورنہ کوئی ظالم تجھ سے زور سے لے لے گا۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو جا۔ ایسا مانگنے والا جس کو سچ میں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے جو بندے کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ دین خزانہ ہے اور علم اس خزانے کا راستہ۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو جانتے ہو اور جو کہو اس پر عمل کرو۔ غیر ضروری بات کا جواب دینے سے بھی زبان کو بند رکھ۔ دلیلوں کے ذریعے جو یقین حاصل ہو اسے علم کہا جاتا ہے۔ کسی پر لعن طعن نہ کرو، ایسا کرنے سے آپ کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ دعوت قبول کرنے میں امیر اور غریب کا فرق مت کرو۔ راستہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت کو رد نہ کرو۔ کبھی ہم کسی کی محبت میں اس لیے بھی چلتے رہتے ہیں کہ ہمیں ان سے نفرت کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ کے سپرد ہی رکھنا چاہیے۔ بچہ بھی جانتا ہے کہ جب تک نہ روئے گا دایا دوڑ کر نہ آئے گی، لیکن عقل مند اور بالغ انسان یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ رحمت خداوندی بغیر آہوزاری کے متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ اپنے آپ کو بے نام و نشان اور عاجز و مسکین بنا کر رکھو تاکہ شہرت سے یہ حالت تم کو دور رکھے، کیونکہ شہرت سے عافیت کا گوشہ چھن جاتا ہے اور شہرت بہت سی مصیبتیں اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ مخلوق کی طرف دیکھنا ہلاکت کی نشانی ہے اور حق کی طرف دیکھنا بادشاہت کی نشانی۔ دوزخ کی چابی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ تقدیر کے نازل ہونے کے وقت اعتراض کرنے میں دین اور ایمان کی موت ہے۔ اچھا ہنر مصیبت میں کام آتا ہے، جبکہ برا ہنر مصیبت کے وقت کھجور کی بٹی ہوئی رسی کی طرح ثابت ہوتا ہے۔ واقعی روحانی بیماریوں کا علاج اللہ کے دوستوں کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے۔ جس طرح دوزخ کی آگ پانی سے نہ بجھے گی، اسی طرح شہوت کی آگ پانی سے نہیں بجھ سکتی، بلکہ دین کے نور کے ذریعے بجھے گی۔ روزی کمانے والا خدا کا دوست ہوتا ہے، لیکن اسے چاہیے نماز ہر وقت ادا کرے اور شریعت کی حد سے قدم باہر نہ رکھے۔ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو بھلا کر خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جب کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں شکر ہے ہماری جان محفوظ رہی،
لیکن اللہ کے دوست کہتے ہیں شکر ہے ہمارا دین محفوظ رہا۔ آگ پر چلنا آسان ہے مگر علم کے مطابق عمل کرنا مشکل۔ تو سالہ سال سے کھا رہا ہے اور تیرے رزق میں کمی نہیں آئی، بس اللہ پر بھروسے کو تھامے رکھو اور ماضی سے سبق لو۔ تیرا نفس خونخوار شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جسے تو اندھے پن میں اور دھوکے میں آ کر گائے سمجھ کر پال رہا ہے۔ اس کا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا۔ ابھی وقت ہے، اپنی اصلاح کر لو۔ انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کے برے اعمال اور غلط کاموں پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا انداز مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ انسان لاکھ تدبیر کرے، تقدیر اسے وہیں لے جاتی ہے جہاں اس کا نصیب ہو، اور وہ خود تقدیر کے مقصد کو پورا کرنے میں اسباب فراہم کرتا ہے۔ ظاہر کو آباد کرنا اور باطن کو برباد رکھنا بیکار ہے اور ریاکاری ہے۔ اے فقیر، تو امیری کی آرزو مت کر، ہو سکتا ہے وہ امیری تیری ہلاکت کا سبب ہو۔ جو شخص شریعت کے آداب نہیں اپناتا، قیامت کے دن آگ اسے ادب سکھائے گی۔ مومن کو منافق اور لعنتی کے سوا اور کوئی نہیں ستاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے انعام، احسان، کرم اور رحمت سے پہچانا جاتا ہے۔ جو دل دنیا کی محبت میں گھر کر شیطانی خیالات اور نفسانی خواہشات کی آماج گاہ بن چکا ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت نہیں پڑتی۔ ایسے شخص پر خدا کی لعنت ہوتی ہے جو مصیبت کے وقت شور کرے۔ دنیا دار لوگ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اس لیے دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی پابندی سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل کر کے بندہ اپنے آپ کو رحم کا حقدار بناتا ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت نہیں تو اس کی زندگی بھی بے معافی ہوگی۔ وہ بدنصیب عالم برزخ اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ جب حق سے آشنائی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ بیماروں کی عیادت کرنا اور جنازوں کے ساتھ جانا آخرت کی یاد کراتا ہے۔ علم عمل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ حفظ کرنے کے لیے اور مخلوق کو سنانے کے لیے۔ اللہ سے محبت رکھنے والوں کی ملاقات خوش نصیبی ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی بادشاہی چاہتے ہو تو خود کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ والے خدا کا فضل لوٹتے اور دنیاوی دولت غریبوں پر لٹاتے ہیں۔ اللہ والے کی صفت یہ ہے کہ کچھ نہ ہو تو یہ آرام میں رہے، کچھ موجود ہو تو خوب خرچ کرے۔ اللہ والے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اپنے ظاہر کو شریعت کے آداب سے اور باطن کو خالق کی محبت سے سنوارنا چاہیے۔ مخلوق کو باقی رہنے والی آنکھ سے نہیں بلکہ فنا ہو جانے والی آنکھ سے دیکھو۔ دنیا کی ہوس چھوڑ کر اپنے حالات کی اصلاح اور آخرت کی فکر میں مشغول ہو جاؤ۔ ظلم کیا اس نے جس نے ابن آدم کو امیر کہا، حالانکہ باری تعالی نے اس کا نام فقیر رکھا ہے۔ عام لوگوں کے نزدیک نعمت پا لینا مالداری ہے، جبکہ اللہ والوں کے نزدیک نعمتیں دینے والے کو پا لینا مالداری ہے۔ عمل بغیر علم کے کسی طرح بھی عمل کہلانے کا مستحق نہیں۔ جو علم سے دنیا کی عزت اور مرتبہ چاہتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا۔ تکبر کرنے والوں کی عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ علم حاصل کر کے عمل کر،
اور مخلوق سے لا تعلق ہو کر خالق کی عبادت کر۔ اللہ تعالیٰ کو آزمانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی ہے جو تباہی کی وجہ بن جاتی ہے۔ موت انسان کی خود حفاظت کرتی ہے کہ کہیں وقت سے پہلے نہ مر جائے۔ قدرت کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے گناہ کاروں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ لوگ جہنم کی خوراک ہیں جس سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ جس کے لیے خیر کا دروازہ کھولا جائے تو وہ اسے غنیمت سمجھے کہ نہیں معلوم کہ کب یہ دروازہ بند ہو جائے۔ اسلام لا، پھر علم پڑھ، پھر عمل کر، پھر اخلاص کے ساتھ توبہ کر، ورنہ تجھے ہدایت نہ ملے گی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بد نصیب، میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ تو مخلوق کو راضی کرتا ہے اور خالق کو ناراض۔ تو دنیا کی عمارت بنا کر اپنی آخرت کو برباد اور ویران کر رہا ہے۔ تو عنقریب پکڑا جائے گا۔ تجھ کو وہی پکڑے گا جس کی پکڑ سخت اور دردناک ہے۔ دنیا کے سمندر سے بچ، اس میں کثرت سے مخلوق ڈوب چکی ہے۔ کوئی ہے جو اس سے بچ پاتا ہے۔ تجھے شعور ہونا چاہیے کہ اصل شعور یہ ہے کہ تیری کوئی سانس اللہ کی حضوری سے غافل نہ ہو۔ روزہ اور سجدہ انسان کو اللہ کے بہت قریب کرتے ہیں۔ روزے دار کا خریدار اللہ خود آپ ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان خاص عبادت ہے۔ مومن آخرت کے لیے سامان تیار کرتا ہے اور کافر دنیا کے مزے لوٹتا ہے۔ خدا نے نعمت پر شکر کا حکم دیا اور شکر کو نعمت کی زیادتی کی وجہ بنایا ہے۔ بندے کا علم خدا کے علم کے سامنے کچھ نہیں۔ دنیا میں صرف شراب اور بھنگ کو بے ہوشی کا سبب مت سمجھو، بلکہ ہر شہوت انسان کے کان اور آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ شیطان شراب نہ پیتا تھا اور تکبر کے نشے سے مدہوش تھا۔ تو اس دنیا کو دولت سمجھتا ہے جس کی ابتدا بھاگ دوڑ ہے اور آخرت میں وہ لات مار کر چل دیتی ہے۔ اگر انسان خود دنیا کو نہیں چھوڑتا ہے تو دنیا خود اسے چھوڑ دیتی ہے۔ دنیا نے بہت سے شاہوں کو قتل کیا ہے۔ دنیا خود ناپائیدار ہے، وہ کسی کو پائیداری کیا دے سکتی ہے؟ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ گناہ کے اسباب اور ذریعوں سے دور رہنا یہ اللہ کے حکموں کا احترام ہے۔ دولت کو ہاتھ کے قبضے میں رکھو، اسے دل پر قبضہ نہ کرنے دو۔ فکر کے سمندروں میں غوطہ لگانے والے، گوہر مراد نکالنے والے لوگ محسنین کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی فکر ہی ان کا عمل ہے۔ رب تعالیٰ کے یہاں گناہ گاروں کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا عقل مندوں کا شیوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ آدمی کے اسلام کی خوبیوں سے یہ بھی ہے کہ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے۔ علم حاصل کر کے عمل کرنا چاہیے تاکہ کامیابی میسر آ سکے۔ اے میرے عزیز، انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اے لوگوں، اپنے دل کو رزق حلال کے ذریعے صاف کرو تاکہ تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ فرشتے تمہارے ظاہر کی نگرانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی نگرانی کرتا ہے۔ اگر تو عقل مند ہے تو صورت کو نہ دیکھ، سیرت پر غور کر۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کرے تو ہر وہ اچھائی جس کو وہ بجا لائے گا
10 گنا سے 700 گنا لکھی جائے گی، اور ہر وہ برا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ جو شخص صرف آغاز پر نظر رکھتا ہے وہ بصارت سے محروم ہے، اور جو انجام پر نگاہ رکھتا ہے وہ دور اندیش اور عقل مند ہے، وہ کبھی شرمسار نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ تو اللہ کہے اور اس وقت تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے طریقے سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کبھی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کے دل کو خوش کرو، کیونکہ یہ حج اکبر کے برابر ہے۔ ہزارہا کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو، اور ہر کام کو اس کے موقع پر انجام دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپاتا ہے وہ خیانت کرنے والے کے برابر سمجھا جائے گا۔ دعا کرنے والا یہ خیال کرے کہ اس کی دعا کرنے کے عمل سے کسی اور کا حق ختم نہ ہو جائے۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ بادشاہ وہ ہے جو اپنے دل کو اپنے اختیار میں رکھے۔ پاک الفاظ کو پاک اور صاف ستھری زبان میسر نہ ہو تو الفاظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتے ہیں۔ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک راز ہے، ایسا راز کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے۔ جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنی طاقت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنی حاصل ہوئی کامیابی اور رحمت کو پروردگار کی عطا سمجھتے ہیں۔ غم کسی طرح کا بھی ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔